اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں۔ مومن کا جو سکون کا پرسپیکٹیو ہے نا، وہ یہ جان کے ہے کہ کوئی ہے اور وہ مجھے اس نے بنایا ہے اور وہ مجھ سے بہت بڑا ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے جیسے 1000 بڑے بھی اگر اس پر قربان ہو جائیں تو پورا نہیں کر سکتے۔ دیٹ از ویئر یو انڈرسٹینڈ بھائی میں بندہ ہوں اور وزن میں نے اپنے اوپر رب ہونے کا اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب آپ اتنا بڑا ویٹ اپنے اوپر رکھ رہے ہیں اللہ بننے کا، رب بننے کا، خدا بننے کا، تو آپ ڈپریس نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ہم کیوں خوف میں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے۔ ہم کیوں ڈر میں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے۔ ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے۔ ہم کیوں غصے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے۔ ہم کیوں بے چین ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے۔ ہم کیوں بے قرار ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے۔ ہم کیوں اطمینان نہیں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر ہم اللہ کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کو قبول نہیں کرنا چاہتے ایک حقیقت کے طور پہ کہ بھائی زندگی اس کو مائنس کر کے نہیں ہو سکتی، ہر وقت اس کو خیال میں رکھنا ہے، ہر وقت اس کو لحاظ میں رکھنا ہے، ہر چیز اس کے نام سے پلان کرنی ہے، ہر چیز اس کو سامنے رکھ کے سوچنی ہے، ہر چیز اس کے قواعد اور قانونوں کے مطابق کرنی ہے، ہر چیز اس کی رضا اور خوشی کے سامنے رکھنی ہے۔ جب یہ انسان میں آ جائے گا اور وہ ڈھونڈ لے گا اس کی پاور کو، اور وہ روز مرہ میں جو چیزیں اس کے ارد گرد ہو رہی ہیں جب وہ اس پرسپیکٹیو سے دیکھے گا کہ اس کو اللہ نے کیا اور میں نے اس میں کتنا رول پلے کیا اور اللہ نے کتنا رول پلے کیا، تو اسے اللہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اسے کیسے ملے گا؟ جب وہ ہر چیز میں محاسبہ کرے گا کہ یہ تو کیا ہی اللہ نے، یہ تو میری پاور کر ہی نہیں سکتی، یہ تو میری پاور میں تھا ہی نہیں، یہ مجھے I don't know how this happens. So the moment you find these things out, you get close to Allah. You start recognizing it and you start realizing it. لیکن جب ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود لیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کے بجائے، اور جب ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود لے رہے ہوں گے، ہم ہر چیز کو سیلف میڈ کے اوپر لے جائیں گے، تو ہم ایک ایسا بوجھ اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں رب یاد نہیں رہتا، رب کو اس کا حق دینا یاد نہیں رہتا، اور ہمارے اوپر پلندوں پہ پلندے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہمارا، اور جب ہم نہیں پا پاتے وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جو ہمیں مل جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم خدا بنے ہیں اندر سے، پھر انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، پھر انسان ایک ایسی مایوسی میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا، تم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، تم اگر کچھ کر بھی سکتے تھے تو وہ بھی اس کی مرضی تھی، تم اگر نہیں کر سکتے تھے تو وہ بھی اس کی مرضی تھی، تم اگر پہنچ گئے تو وہ بھی اس کی منشا ہے، تم اگر نہیں پہنچ سکے تو وہ بھی اس کی منشا ہے، تم اگر کر گئے تو بھی اس کی منشا ہے، تم اگر نہیں کر سکے تو وہ بھی اس کی منشا ہے۔ تو تمہیں کرنے نہ کرنے، پہنچنے نہ پہنچنے اور مقاموں تک رسائی تک کو سوچنے کے بجائے اللہ کو سوچنا چاہیے تھا۔ تو جب انسان اپنی جہت اللہ کی طرف کرتا ہے، فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جب وہ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے تو اس کے بیشتر مسائل سالو ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے مسائل کا ایک بہت بڑا حصہ اگر گراؤنڈ ریالٹی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ سپر نیچرل ریالٹی بھی ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، جس کی وجہ سے بوجھ کم ہو جائے گا ہمارے اوپر، ہمارا بہت سا بوجھ، ہمارا بہت سا سٹریس، ہماری بہت سی ٹینشن، ہماری بہت سی انگزائٹی، ہمارا بہت سا ٹینشن جو ہے وہ اللہ کو اکاؤنٹ میں نہیں رکھنے سے، اور ہم تلاش کر رہے ہیں ادھر ادھر، تو نہیں ملے گا آپ کو یہ دنیا میں شیطان نے جتنے بھی جال بنائے ہوئے ہیں، پیشنزم کے نام پر، کمپیشنزم کے نام پر، ٹرانکولزم کے نام پر، ورچوالزم کے نام پر، ایکسپریشنزم کے نام پر،
ریونج، ایروگنس اور ورچوئل ریالٹی، ورچوئلزم کے نام پر، یہ سب کچھ انسان کو سکون نہیں دے سکتے. تھک جائے گا انسان، بور ہو جائے گا. ہاں جب انسان کی فطرت ہی خراب ہو جائے گی اور وہ ان ساری نظریات کے اندر بٹ کے کنفیوز ہو کے ایک مکس پلیٹ بن جائے گا، میرے خیال سے تب اگر وہ سیوسائڈ نہیں بھی کرتا تو وہ پکا ہو جائے گا اسی چیز کے اوپر کہ بھائی جو بھی ہے وہ اسی دنیا سے ہی سکون ہونا ہے، جو بھی نکلنا ہے اسی سے نکلنا ہے. تو اس لیے وہ ادھر ہی گلاٹیاں مارتا رہے گا، وہ اس چیپٹر کو اوپن ہی نہیں کرے گا لائف میں جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں. نہ وہ اسے مانے گا، نہ اسے وہ مانگے گا. تو یہ مانگنے کے مہینے ہیں، تو اس میں انسان اپنے لیے نا ہدایت مانگے. اللہ کے بڑے خزانوں میں سے ہدایت ہے کہ اللہ مجھے بات سمجھا دے، مجھے تو سچ سمجھا دے، تو مجھے حق سمجھا دے کہ وائی از مائی ہارٹ ناٹ ہیپی، میرا دل خوش کیوں نہیں ہے، میرا دل مطمئن کیوں نہیں ہے، میرا دل سیٹسفائیڈ کیوں نہیں. میں نے ایک تھیوری لکھی تھی آج سے کچھ عرصے پہلے، سالوں پہلے، 8 10 12 سال پہلے، کہ یہ دنیا انسان کو سکون اس لیے نہیں دے سکتی کہ اس میں 3 نقص ہیں. نمبر 1 کہ ہر آدمی کو مل نہیں سکتی ہے. آل دا بیگرز کی ناٹ بی دی کنگس. سارے مانگنے والے بادشاہ نہیں بن سکتے، تو ایک خلا تو رہے گا ہمیشہ. جو انسان کو مل بھی گیا ہے نا وہ اس سے چھن بھی سکتا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو ایک خلا ہمیشہ رہے گا. اور اگر مل گیا ہے تو جب وہ اس کو کنزیوم کرے گا اور کھائے گا تو اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. تو سوال اس دنیا کی کنزمپشن اور اس دنیا کو کھانے میں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ سکون کا مطلب ہے کنزیوم کرو، سکون کا مطلب ہے کہ کھاؤ جتنا کھا سکتے. تو جتنا بھی کھاؤ گے، سب کچھ تو کھا نہیں سکتے، سب کچھ مل بھی نہیں سکتا کھانے کو، اور کھانے کے بعد اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. تو سوال میں ہی کھڑا ہوا ہے، دین واٹ از دا سیٹسفیکشن آف لائف؟ زندگی کا سکون ہے کیا؟ زندگی کا سکون ہے روحانی خوراک کھانے میں. زندگی کا سکون ہے روحانیت کو کھانے میں، روحانیت بڑھانے میں. وہ ہے اللہ سے جڑنا، آخرت سے جڑنا. ایک ایسی دنیا ہے جہاں جنت ہے، جہاں پر باغات ہیں، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، جہاں اللہ ہے، جہاں من چاہے کھانے ہیں، نہریں ہیں دودھ کی، شہد کی، جہاں یہ سارے دنیا کے غموں کا ایک دن جواب مل جائے گا، جہاں سارے ظلم و ستم کا جواب مل جائے گا، ساری پیچیدگیاں وہاں حل ہو جائیں گی. یہ کتنا ڈرائیونگ فورس ہے انسان کے لیے کہ دیر از این آخرہ، دیر از این آخرہ. مگر اگر آپ آخرت مائنس کر دیں گے اور اس عقیدے پہ آ جائیں گے کہ لوگ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہ ما ہی الا حیاتنا دنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم جیتے ہیں اور ہم مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہمیں ختم کرتا مگر وقت ختم کر دیتا ہے. دہر سے ہی دہریہ نکلا ہے، کہ وہ دہریہ کہتے تھے کہ زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، دیٹس اٹ، آگے کچھ بھی نہیں.